اس حقیقت کو اس دور میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے. فاش گویم آنچ در دل مزمرست یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است. میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے. فاش گویم آنچ در دل مزمرست یہ کتابیں نیست. اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا، یہ کچھ اور شے ہے. چیزیں دیگر است. اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا، ذات باری تعالی اور کلام کا صفت باری تعالی ہونا، اس کے بنا پر جو مناسبت ہے، جو قرب ہے، جو مشابہت ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ پائندہ گویاستو. اس کلام میں اللہ تعالی کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے. یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے. کوئی شخص ذرا گفتگو کرے، چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا، اس کی دانش کا، اس کے مطالعے کا حدود اربع کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا. سمجھ میں آ جائے گی بات. اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا. تانت بازی راگ پایا، چند جملے کسی نے کہا، پتہ چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں، علمی اعتبار سے، معلوماتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں. یہ ساری باتیں چند جملوں میں واضح ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود ہے. ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر علامہ نے شعر میں کیا، وہ جو سورہ حدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے. اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں، اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شے نہیں. اسی لیے حضور سے جو منقول ہیں الفاظ کہ پروردگار انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. یہی کیفیت قرآن کی ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو. پنہا بھی ہے، ظاہر بھی ہے، جیسے ذات باری تعالی اور جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو آیت الکرسی کے شروع میں آئی، الحی القیوم. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ پائندہ گویاستو. یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے. اس سے ذرا آگے چلیے. کلام کے بارے میں اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے. اللہ کی صفات حادث نہیں ہے. اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے. اور یہ جو کلام الہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اصوات ہیں، کلام الہی تو ان سے منزہ ہے، مبرہ ہے، ماورا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. ہماری زبانوں کے حروف و اصوات، الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے. انگریزی کے کچھ اور ہیں، اردو کے کچھ اور ہیں، عربی کے کچھ اور ہیں. کلام الہی ان تمام سے آگاہ، عرفہ، منزہ اور مبرہ ہے. یہ کلام الہی جب بھی نازل ہوا ہے، ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علم الہی سے آئی، لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی، یا عبرانی ہوگی، اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں، فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے، اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواص کی زبان تھی عبرانی، ہیبریو. تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی. لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہیبریو کا، کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے، نہ آرامی کا.
جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ ہے، لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے، اصل کوئی نہیں۔ بہرحال جب وہ کلام الہی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، اب اس نے حروف و اصوات کا وہ جامہ پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں۔ یہی وجہ دیکھیے میں نے جو آیت سورہ حامیم، یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی، اس کو عربی حروف و اصوات کا جامہ ہم نے پہنا دیا ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیین، ان کی زبان عربی تھی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔